الله 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنا لیسن 6 کے بیسک رولز کو اسٹڈی کیا تھا، تنوین کے اہم قوانین، بیسک رولز آف تنوین۔ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا نام ہے، تنوین والے حرف کو کیسے پڑھتے ہیں، ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی۔ حروف ہلکی سے متعلق چیزیں آپ کو میں نے بتائی تھی یہاں پر، کہ حروف ہلکی کون کون سے ہیں، کتنے ہیں، اور ان کے متعلق کیا رولز ہے کہ یہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ سب کچھ میں نے آپ کو کل بتایا تھا۔ اب اس کے بعد آج جو ہے ہم لوگ اپنا اس کو سٹارٹ کریں گے، لیسن نمبر 6 پارٹ 1 آج ہمارا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اس کو جو ہے وہ جوڑ کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جوڑ کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے حرف آتا ہے پھر حرکت آتی ہے۔ اب یہاں پہ دو زبر آ گئی ہیں، اس سے فرق اتنا ہے کہ یہاں پہ ہم دو زبر پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ با دو زبر، تا دو زبر، تا دو زبر، جیم دو زبر، ہا دو زبر، خا دو زبر، دال دو زبر، ذال دو زبر، را دو زبر، زا دو زبر، سین دو زبر، شین دو زبر، صاد دو زبر، غاد دو زبر، طا دو زبر، غا دو زبر، عین دو زبر، غین دو زبر، فا دو زبر، قاف دو زبر، کاف دو زبر، لام دو زبر، میم دو زبر، نون دو زبر، واو دو زبر، ہا دو زبر، حمزہ دو زبر، یا دو زبر۔ اب آپ لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ الف بھی ساتھ ہے تو ہم الف کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو دیکھیں، میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ دو زبر والی تنوین کے بعد کبھی الف اور کبھی یا لکھی ہوتی ہے جو صرف لکھے جاتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ان کو جوڑ رواں یا جوڑو رواں میں نہ پڑھیں۔ جیسے یہاں پہ یہ با کے ساتھ الف بھی ہے، اب اس کا جوڑ با الف دو زبر بند نہیں ہوگا، اس کا جوڑ کیا ہوگا؟ صرف دو با دو زبر ہوگا، الف کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ تنوین والے حرف کے بعد کہیں الف اور یا لکھی ہوتی ہے جو صرف لکھی جاتی ہے، وہ اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ ہم اس کو با الف دو زبر بند نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے با دو زبر بند، الف صرف لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ہم رواں کر لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی ہم لوگ غنہ کر رہے ہوں گے تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ تنوین والے حرف کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ اب جیسے یہ تنوین والا حرف ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد حروف ہلکی میں سے را آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حروف ہلکی میں لام را بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اب حروف ہلکی میں سے را آ رہی ہے تو یہ تنوین والا حرف، یہ بھی تنوین والا ہے لیکن اس وقت یہ حروف ہلکی میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو تنوین والے حرف کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس سے پچھلے حرف پر غنہ نہیں ہوگا۔ اب اس حرف پر غنہ نہیں کریں گے کیونکہ اس سے آگے حروف ہلکی میں سے کیا آ رہی ہے؟ را آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو رواں کے ساتھ پڑھتے ہیں اور دیکھیں گے کس حرف پر غنہ ہوتا ہے اور کس حرف پر غنہ نہیں ہوتا۔ بن، تن، سن، جن۔ اب میں نے اس پہ غنہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آگے دیکھیں حروف ہلکی میں سے ہمارے پاس ہا آ رہی ہے، اس لیے ہم اس پہ غنہ نہیں کریں گے۔ حن، اب اس پہ بھی میں نے غنہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آگے حروف ہلکی میں سے خا آ رہی ہے، اس لیے ہم حن پہ بھی غنہ نہیں کریں گے۔ خن، دن، رن۔ اب میں نے اس پہ غنہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آگے را حروف ہلکی میں سے را آ رہی ہے، اس لیے ہم اس پہ غنہ نہیں کریں گے۔ رن، زن، سن،
شن صن غن قن ون. اب اس پہ میں نے غنہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آگے عین حروف ہلکی میں سے ہے، اس لیے اس پر غنہ نہیں ہوگا. عن غن. اچھا، اب یہ عین جو میں نے پڑھا ہے اس پہ میں نے آپ غنہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آگے جو ہے وہ حروف ہلکی میں سے غین آ رہی ہے. بس آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے، جب آپ حروف ہلکی یاد کر لیں گے نا کہ حروف ہلکی کون کون سے ہیں، تو جب آپ کے آگے حروف ہلکی آتے رہیں گے نا تو آپ کو خود بخود پتہ چلتا جائے گا کہ اس حرف پر غنہ کرنا ہے، کس حرف پر غنہ نہیں کرنا. اب دیکھیں یہاں پر عین اور غین دونوں حروف ہلکی میں سے ہیں، اس لیے میں نہ غن پہ غنہ کر سکتی ہوں نہ میں عین پہ کر سکتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ غن کے بعد عین آ رہا ہے، حروف ہلکی میں سے ہے، اور عین کے بعد غین آ رہا ہے، غین بھی حروف ہلکی میں سے، اس لیے میں غنہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، عن غن فن قن کن. اب میں اس پہ کیوں نہیں کر رہی غنہ؟ کیونکہ لام حروف ہلکی میں سے ہے، اس لیے ہم کن پر غنہ، کاف پر غنہ اس پر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، لن من نن ون. اب میں نے اس پہ غنہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ حروف ہلکی میں سے. اسی طرح اب ہن پہ میں غنہ نہیں کروں گی کیونکہ آگے حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ہن ان ین. اب ہم لوگ اس کو جوڑو رواں کے ساتھ پڑھتے ہیں. میں نے آپ کو پھر بتایا کہ تنوین والے حرف کے بعد کبھی الف اور کبھی یا لکھی ہوتی ہے، جو صرف لکھے جاتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے. ان کو نہ آپ جوڑ میں پڑھتے ہیں، نہ رواں میں پڑھتے ہیں، نہ جوڑو رواں میں پڑھتے ہیں. اب دیکھیں، نہ جوڑ میں نے آپ کو پڑھا جب میں نے، تو میں نہ جوڑ میں نے الف کو پڑھا، نہ رواں میں نے الف کو پڑھا. اسی طرح ہم جوڑو رواں میں بھی الف کو نہیں پڑھیں گے. بادو زبر بن، تادو زبر تن، ثادو زبر ثن، جیم دو زبر جن، حادو زبر حن، خادو زبر خن، دال دو زبر دن، ذال دو زبر ذن، را دو زبر رن، زادو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر صن، غاد دو زبر غن، طا دو زبر طن، غا دو زبر غن، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، حمزہ دو زبر ان، یا دو زبر ین. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ کس حرف پر غنہ ہوگا، کس پر نہیں ہوگا. بس آپ کو اس تختی میں، اس لیسن میں یاد ضرور یہ چیز کرنی ہے کہ حروف ہلکی کون کون سے ہیں، کتنے ہیں، اور اگر وہ حروف ہلکی تنوین والے حرف کے بعد آ جائیں تو پھر اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہوگا، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، کیسے نہیں پڑھیں گے. بس یہ اس میں چیز ہے، یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ جی حروف ہلکی کون کون سے ہیں، کیسے ہیں، کتنے ہیں، کیا کرنا ہے، تو پھر آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے، غنے کے متعلق میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، غنہ کسے کہتے ہیں، غنہ کرتے کس طرح ہے. ٹھیک ہے، ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. کل جو ہے ہم لوگ اپنا اسی کی مشق کریں گے، اس میں پھر وقف بھی کریں گے، اور اس کو ہم اس کے ساتھ رواں کے ساتھ بھی پڑھیں گے، اور جوڑوں رواں سے بھی پڑھ کے دیکھیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. یہ آنکھیں خشک ہیں یارب، انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا. الہی